السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پیدائش سے لے کر وفات تک پوری کی پوری زندگی میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم مسلمانوں کے لیے ایک رول ماڈل ہے۔ ہمیں کسی اور کی زندگی کو ماڈل نہیں بنانا، صرف اور صرف صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر آپ لے لیں اور اس کے مطابق ہم عمل کرنا شروع کر دیں تو ہم وہ راستہ اختیار کر لیں گے جو ہم نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے کیا؟ آج اگر تھوڑا سا موازنہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک سائڈ پہ رکھ دیں اور اس جتنے بھی دنیا میں مبلغین، صلحاء اور علماء، مفکرین یعنی ریفارمرز اینڈ تھنکرز، جتنے بھی دنیا میں تبلیغ کرنے والے ہیں، جتنے بھی دنیا میں واعظ و نصیحت کرنے والے ہیں، اب بہت سے لوگوں کو، بہت سا لوگوں سے آپ متاثر ہوتے ہیں، کسی کے خوبصورت بولنے کے انداز سے، کسی کی میٹھی زبان سے، کسی کے دلکش خیالات سے آپ بہت سا متاثر ہوتے ہیں، اور آپ انہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ان کی زندگی ایسے ہی ہے جیسا یہ بولتے ہیں۔ ہم بہت سے علماء سے بہت متاثر ہوتے ہیں۔ سم ٹائم کوئی ہمیں بڑی اچھی کوئی تبلیغ کر رہا ہو دین کی تو ہم اس سے بڑا، کسی عالم سے بڑا متاثر ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ بہت ہی پاک صاف ہستی ہے، بہت ہی نیک ہستی ہے، بہت ہی اعلیٰ قسم کی پہنچی ہوئی یہ سرکار ہے، ہم بہت سا یعنی کہ متاثر ہوتے ہیں ان کی زندگی کو، ان کے واعظ و تبلیغ کو دیکھ کر سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید اس جیسا بعمل نہیں ہو سکتا۔ لیکن ذہن میں رکھیں، تاریخ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے ریفارمرز اینڈ تھنکرز، عالم، اسلام کی تبلیغ کرنے والے، بہت خوبصورت انداز رکھنے والے، جن سے آپ بہت متاثر ہوتے ہو، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ وہ خود بھی اپنی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے۔ جو یہ کہتے ہیں ہر اس بات پر یہ خود بھی عمل نہیں کرتے۔ جو یہ لوگوں کو اپنی باتوں سے متاثر کر رہے ہوتے ہیں وہ خود بھی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ان کی زندگیوں میں وہ چیز نہیں آتی جس سے آپ متاثر ہو کے اس پہ عمل کر لیتے ہو، لیکن اس کے اندر خود ہی عمل نہیں آتا۔ یعنی بہت سے لوگ ان سے فائدہ اٹھا جاتے ہیں ان کی باتوں کو سن کر، لیکن وہ خود اپنی زندگی کو فائدہ نہیں دے پاتے اور نہ ہی وہ اپنی زندگی پر اس کو لاگو کرتے ہیں، خود عمل نہیں کرتے، کیونکہ عمل کرنا ایک بہت ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے، بہت مشکل کام ہے عمل کرنا۔ پوری کائنات میں آپ پھر لیں، تاریخ کا مطالعہ کریں، ایک ہستی آپ کو نظر آئے گی جو کہتی تھی وہ کرتی تھی، جو کرتی تھی وہ کہتی تھی، جس کی زبان اس کے عمل کے تابع تھی اور جس کا عمل اپنی زبان کے تابع تھا، واحد ایک ہستی۔ جتنے بھی کچھ سچے آپ دیکھ لیں وہ ایسے نہیں ہو سکتے، پوری کائنات پھر لیں، تاریخ کا مطالعہ کر لیں، ایک ہستی آپ کو کائنات میں نظر آئے گی جس کی جو بات تھی منہ سے نکالا، منہ سے کہا تو وہ کر کے دکھایا، اور جو کر کے دکھایا وہ کہا بھی، کیونکہ یہ وہ پاک ہستی ہے جس کی گارنٹی قرآن پاک نے دی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ سبحان اللہ۔
یہ صرف ایک ہستی ہے، اور یہ بات ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک میں نظر آتی ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کے لیے گائیڈ بنا کر، رہنما بنا کر بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام جہانوں کے لیے۔ آپ نے جس کام کا حکم دوسروں کو دیا، آپ نے وہ کام کر کے دکھایا، پھر کچھ بھی ہوا، نقصان بھی ہوا، لیکن کہا تو کر کے دکھایا، اپوزٹ کبھی کام نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار خوبیوں کے مالک تھے، آپ کا اخلاق انتہائی اچھا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خوبصورت انداز میں کہا کہ آپ اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں، انک لعلی خلق عظیم، آپ عظیم اخلاق کے مالک تھے، اور ہر کوئی آپ کے اخلاق کی تعریف کرتا تھا، امیر غریب چھوٹا بڑا، اپنا بیگانہ دشمن پرایا، سب تعریف کرتے تھے۔ جتنا بھی کوئی پائے کا آج عالم ہوگا نا، جتنا بھی جس کو آپ بہت پہنچی ہوئی سرکار سمجھتے ہوں گے نا، آپ دیکھیں گے اس کے اپنے ہی اس میں کیڑے نکال رہے ہوں گے۔ دوسرے تو پھر بھی تعریف کر دیں گے، زیادہ تر اپنے بھی تعریف نہیں کرتے۔ تو واحد ایک ہستی آپ کو نظر آئے گی جس کے اپنے بیگانے ہر کوئی تعریف کرتا ہوا نظر آئے گا، یہاں تک کہ آپ کے دشمن بھی۔ صفا پہاڑی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو اکٹھا کیا تھا، آپ کو بات یاد ہوگی، اور اللہ کا حکم تھا کہ اب آپ اپنوں کو بیگانوں کو سب کو کھلے عام اب لوگوں کو دعوت دیجیے، ڈرائیے، اور صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر آپ نے آواز دی، یا صباح یا صباح، سب آ گئے۔ تو ایک بات پوچھی، اچھا مجھے یہ بتاؤ، اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے سے کوئی لشکر آ کر تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری اس بات پر یقین کر لو گے؟ تو انہوں نے کہا جی، آج تک ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے نہیں پایا، ہم نے آپ کو سچا ہی پایا ہے، یقیناً آپ پر اعتماد کریں گے، اور کیونکہ آپ ایک صادق اور امین ہیں۔ یعنی ہر بات میں ہر ایک کے ساتھ آپ نے بڑا اچھا معاملہ کیا، ایمانت داری اور سچائی سے کام لیا، اور صادق اور امین نبوت 40 سال کی عمر سے پہلے ملی تھی، لیکن صادق اور امین کا لقب جو تھا وہ آپ کو 40 سال کی عمر سے پہلے مل چکا تھا، یعنی نبوت کی زندگی سے پہلے لوگ صادق اور امین یہ دو خوبیوں کے مالک آپ کو کہا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بڑے اعلیٰ قرآن پاک میں الفاظ سے بیان کیا کہ آپ اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں۔ حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، تو انہوں نے کہا کانا خلقہ القرآن، نبی کے اخلاق دیکھنے تو قرآن کو دیکھو، سارا قرآن ہی آپ کے اخلاق سے بھرا پڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے نے ہمارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ایک رول ماڈل قرار دیا۔ اب وہ تمام معاملات میں لین دین، آنا جانا، ملنا ملانا، برت برتاؤ، جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، تمام معاملات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے ایک بہترین رہنمائی ہے اور بہترین رول ماڈل ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہر معاملے میں ایک سکسیسفل لائف گزاریں، ہر معاملے میں ہم بڑی باعزت زندگی گزاریں، ہر معاملے میں ہم کامیابیوں سے ہمکنار ہوں، تو اس کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ اور سیرت پاک کا مطالعہ کرنے کے لیے بہت سی اتھینٹک کتابیں، تاریخ کی کتابیں، احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اب دیکھا جائے تو صحیح بخاری شریف جو ہے ایک اتھینٹک کتاب ہے قرآن کے بعد، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر وفات تک کے معاملات درج ہیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ اس طرح سے کر سکتے ہیں۔ آپ قرآن پاک بازار سے ترجمے والی کتاب خرید سکتے ہیں، حدیث ترجمے والی، آپ اس کو دیکھ کر، اس کو پڑھ کر آپ اپنی زندگی بدل سکتے ہیں۔ اور
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زندگی کا مطالعہ کریں گے تو بہت سے پہلو، یعنی ہر زندگی کا ہر پہلو ہمیں اس کے اندر سے نظر آئے گا، ہر معاملہ ہمیں اس کے اندر سے نظر آئے گا، ہر ہماری پریشانی کا حل اس کے اندر سے نظر آئے گا، ہر مشکل کا حل ہمیں اس کے اندر سے نظر آئے گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مشکلات سے بھرپور زندگی، مکی زندگی کتنی مشکلات سے بھرپور، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں گئے تو وہاں کی زندگی کتنی مشکلات سے بھرپور، مکہ سے پھر جب جنگیں لڑیں، فتوحات ہوئیں، تو وہ بھی مشکلات سے بھرپور زندگی تھی، اور تمام مشکلات سے بھرپور زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری، مگر ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقصد کو پیش نظر رکھا اور اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ اب اپنے سامنے اپنے مقصد کو رکھا کہ میرا مقصد کیا ہے، دین کی سرفرازی، دین کو بلند کرنا ہے، اسلام کا بول بالا کرنا ہے، اسلام کا پرچم میں نے لہرانا ہے، ہر مشکل میں اپنے مقصد کو پیش نظر رکھا۔ جو مشکلات آئیں بڑا خندہ پیشانی سے انہیں برداشت کیا، ان کا سامنا کیا، اور اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے مشکلات کو جو ہے وہ برداشت کیا۔ اور ایک وقت آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامیاب ترین ہستی بن گئی 23 سال کی عمر میں، کہ آج کے بہت سے غیر مسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو مسلمان ہو جاتے ہیں، اور ہر وہ غیر مسلم جو صحیح معنوں میں سچے دل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح پوری زندگی کا مطالعہ کرتا ہے تو یقیناً وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہم ایک سیریز سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جو کہ انشاءاللہ ڈیلی بیس پہ 10 منٹ کی ہوگی، اور اس سیریز میں ہمارے بچوں کے لیے بھی اور ہمارے اپنے لیے بھی، یعنی اس میں ہمارے بچوں کا فیوچر بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت سے ہم خود بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ بالکل اتھینٹک، یعنی بابوں کی، ولیوں کی، بزرگوں کی یا لوگوں کی قصے کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ کتاب جس کو آپ سننے جا رہے ہیں، جس کو آپ پڑھنے جا رہے ہیں، 10 منٹ جس کے لیے آپ دینے جا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھیے، اور وہ بھی ایک اتھینٹک، ایک معتبر تاریخ کی نظر میں احادیث سے لی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اپنے آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور جب آپ سیکھتے ہیں، واحد سیرت ایک ایسی کتاب ہے جس سے ہم اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں، واحد ایک سیرت ایسی، یہ کہہ لیں کہ سیرت ایک واحد وہ چیز ہے کہ جس سے آپ اپنے بچوں کی زندگی کو بدل سکتے ہیں، جس کو آپ سن کر پڑھ کر آپ کو ایک رول ماڈل مل جاتا ہے کہ مجھے کس طرح سے زندگی گزارنی ہے اور میرے بچوں کو کیسے زندگی گزارنی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں بڑی محبت اور شوق سے اس کو سننے کی، سمجھنے کی، اور ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم محبت اور شوق سے مطالعہ کریں گے یا سنیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے ہمارے دلوں کے اندر، یا ہمارے بچے سنیں گے تو بچوں کے دلوں کے اندر ایک محبت پیدا ہو جائے گی، یقیناً سن کے محبت پیدا ہو جاتی ہے، محبت پیدا ہو جائے گی، اور ہم بھی، خود بھی اور ہمارے بچے بھی ایک اعلیٰ اخلاق اور عادات کو اس سوسائٹی کے اندر اپنانے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں بھی ایسا بننا ہے۔ جس ہستی کا ہم روز مطالعہ کرتے ہیں، جس ہستی کی سیرت کو ہم روز پڑھتے ہیں، ہمیں بھی اس جیسا بننا ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ جب میں اور آپ یا ہمارے بچے سن کر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اس جیسا بننے کی کوشش کریں گے، تو کیا ہوگا؟ ملک و قوم کی عزت، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور روح کا سکون ہم خود اپنے بڑوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اور ہمارے بچے ہمارے لیے بن سکیں گے انشاءاللہ۔
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں سننے کی، اور یہ بڑا قیمتی ٹائم ہے جو ہم اپنی زندگیوں کا نکال سکتے ہیں، بڑا قیمتی ٹائم ہے، اور اس قیمتی ٹائم کے خوبصورت لمحات کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے لیے اگر آپ نکالتے ہیں تو یہ قیمتی ٹائم کبھی ضائع نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ سننے میں جو ٹائم لگائیں گے آپ سمجھیں کہ یہی اصل میں آپ کا ذخیرہ آخرت ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔